مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویورز، میں ہوں محمد طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں روشنی چینل. تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب، جس کا عنوان ہے وہ مکتوب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے حکمران جعفر اور عبد شاہ عمان کے نام ارسال فرمایا تھا. بحرین کی طرح عمان بھی عرب ہی کا ایک حصہ ہے. یہ مشرقی عرب میں واقع ہے. بحرین کی طرح یہ جگہ بھی موتیوں کی پیداوار کے لیے مشہور ہے. عمان کے ساحلی مقامات نہایت سرسبز و شاداب ہیں. عمان کے پہاڑ معدنیات سے اور اس کے دریا موتیوں سے مالا مال ہیں. عمان کی موجودہ آبادی 8 لاکھ کے قریب ہے. آج کل دارالسلطنت مسقط ہے جو خلیج عمان کے مغربی ساحل پر واقع ہے. باسط نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہاں جعفر اور عبد 2 بھائی حکمراں تھے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بھائیوں کے نام ذی-القعدہ 8 ہجری 639 عیسوی میں نامہ مبارک ارسال فرمایا. اس سفارت کی سعادت حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمان پہنچ کر مکتوب گرامی پیش کیا. مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ کی طرف سے جعفر و عبد کے نام. اس پر سلامتی ہو جس نے راہ راست اختیار کی. بعد ازاں میں آپ دونوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں. اسلام قبول کیجئے، اس میں سلامتی ہے. اللہ نے اپنی تمام مخلوق کے لیے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں خدا کے نافرمان بندوں کو خدا سے ڈراؤں اور خدا کا انکار کرنے والوں پر خدا کی حجت پوری ہو جائے. میری نبوت آپ کے ملک میں پہنچنے والی ہے. اگر آپ دونوں نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کا ملک بدستور آپ ہی کے پاس رہے گا، اور اعراض و انکار کیا تو یہ زائل ہو جانے والی چیز ہے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ فرمان رسالت کو پڑھ کر جعفر و عبد نے قدر تامل کے بعد باخوشی اسلام قبول کر لیا اور ان الفاظ کے ساتھ میرے سامنے اپنے اسلام کا اقرار کیا: آپ نے ہمیں ایسے نبی کی خبر سنائی ہے جو دوسروں کو حکم دینے سے پہلے خود اس پر عمل کرتے ہیں اور کسی چیز کو منع کرنے سے پہلے خود اس سے پرہیز کرتے ہیں. اگر وہ غالب ہوتے ہیں تو مغرور نہیں ہوتے، اور اگر مغلوب ہوتے ہیں تو اپنے مقصد سے باز نہیں رہتے. وہ عہد کو پورا کرتے ہیں، وعدے کے سچے ہیں. ہم شہادت دیتے ہیں کہ وہ خدا کے پیغمبر ہیں. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جعفر نے مجھے اپنے ملک کا وزیر مال مقرر کر دیا. میں دولت مندوں سے زکوٰۃ وصول کر کے غریبوں پر تقسیم کر دیتا تھا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجیٰ بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
مولاي صل وسلم دائما